الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کا یہ ہمارا موضوع بہت پیارا ہے کہ اللہ سے محبت کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص اس کو کسی نے بتا دیا کہ اللہ نے ایک ایسا کیمیا پتھر پیدا کیا ہے، کیمیا پتھر بنایا ہے، اگر کسی لوہے کو لگا دیا جائے تو وہ اس کو سونے کا کر دیتا ہے۔ یہ جو شخص تھا اس وقت ابھی بچپن میں تھا، تو اس کے شوق میں، اس کے جذبے میں یہ بات اتری، اس نے اس پتھر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ ایک چرواہا تھا، اس نے اپنے بکریوں کے ریوڑ کو باہر لے کر جانا اور دیکھنا، اور اس نے اس بکریوں کے جو پاؤں تھے اس میں تھوڑا سا لوہا باندھ دیا تھا، تاکہ جب بھی یہ میں دیکھوں تو مجھے پتہ چل جائے کہ یہ اس پتھر کے ساتھ جب لوہا لگے گا تو یہ سونے کی ہو جائے گی اور مجھ کو پتہ چل جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پہاڑوں میں بکریاں چرا رہا تھا، تو وہ جب بکریاں چرا رہا تھا تو اس نے شام کو جب اپنے ریوڑ میں گھر جا کر بکریوں کو دیکھا تو کچھ بکریوں کے جو پاؤں میں لوہا باندھا ہوا تھا اس نے، وہ سونے کا ہوا تھا، وہ سونے کا ہوا تھا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو وہ صبح اسی جگہ بکریاں چروانے گیا اور اس نے اس پتھر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، تو وہ پتھر اس کو مل گیا۔ لیکن اس کو پتھر وہ اس وقت ملا جب وہ بہت ضعیف العمر ہو چکا تھا، بہت ضعیف العمر ہو چکا تھا۔ جب اس نے اس پتھر کو پایا تو وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ اس کو بچپن سے ہی اس پتھر کی تلاش تھی، تو وہ اس پتھر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت سا وقت لگا چکا تھا۔ اب وہ بہت ضعیف العمر ہو چکا تھا، تو اس نے سوچا کہ میرے پاس یہ پتھر آ تو گیا ہے، لیکن میں اب اس پتھر کا کیا کروں گا، کیونکہ میرا گزارا تو بکریوں سے ہو رہا ہے، میں تو اپنا گزارا بکریوں سے کر رہا ہوں، لیکن میں یہ پتھر کا اب کیا کروں گا۔ تو اس نے سوچا کہ میں کسی اور کو دے دیتا ہوں، اس کا بھلا ہو جائے گا۔ تو وہ ایک طرف چلنا شروع ہوا، دریا کے کنارے جا رہا ہے، تو اسے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان نظر آیا۔ جب اس نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، تو اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ پتھر میں اس کو دے دیتا ہوں۔ جب وہ بزرگ نے وہ پتھر نوجوان کو دیا تو وہ اس پتھر کی تعریف کرنے لگا کہ یہ وہ پتھر ہے جو تمہارے بہت کام آئے گا، کہ جب اس کو کسی لوہے کے ساتھ لگا دیا جائے تو وہ اس کو سونے کا کر دیتا ہے۔ لیکن وہ جو شخص تھے، وہ جو نوجوان تھا، وہ کوئی معمولی نہیں تھا، وہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ تھا۔ اس نے جب اس پتھر کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ جب دریا میں پھینک دیا اس پتھر کو، تو وہ پتھر اب بابا کہنے لگا، یار یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے ساری زندگی لگا دی اس کو ڈھونڈنے میں، میں اس کو ساری زندگی ڈھونڈتا رہا، لیکن آپ نے یہ پتھر کیوں پھینک دیا؟ بابا بہت
गुस्से में था तो बाबा बहुत बातें करने लगा, मेरी सारी ज़िंदगी गुज़र गई है, मेरा सारा वक़्त गुज़र गया है, मैं जब छोटा था उस वक़्त से आज तक इस पत्थर को ढूंढने में लगा था, आपने नहीं रखना था तो ना रखते, आप मुझे वापस दे देते, मैं किसी और को दे देता। मैंने तो इसलिए दिया कि किसी और का फ़ायदा हो जाए, मेरा तो गुजारा बकरियों से हो रहा है। जब बाबे की ये बात सुनी उस नौजवान ने, तो उसने अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज़ करने लगा। और जब उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की तो अल्लाह ने उसकी अर्ज़ी को कबूल किया। उस जैसे कई पत्थर दरिया ने बाहर फेंक दिए। जब बाहर फेंके तो वो बाबा हैरान हो गया कि यार ये क्या मामला हुआ है। उसने बाबे को मुखातब होकर कहा कि तुम इस पत्थर की बात कर रहे थे, देख तुमने सारी ज़िंदगी इस पत्थर को ढूंढने में गुजारी है, तुम्हारा जितना वक़्त गुज़रा है इस पत्थर को ढूंढने, मेरी जितनी ज़िंदगी है मैंने पत्थर वाले को ढूंढने में गुजारी है। जब पत्थर वाला मेरा हो गया तो देख उसने मेरे ख़जाने में कितने पत्थर रखे हैं। इसलिए दोस्तों इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि चीज़ों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके मालिक से मोहब्बत करनी चाहिए जो उसका मालिक है, और हमारा हकीकी मालिक हमारा अल्लाह है। जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपनी रहमत फरमाएगा, करम फरमाएगा, और जिस चीज़ के हम तालिब होंगे वो हमें अल्लाह तबारक व तआला दे देगा। तो खुदा के लिए अपना वक़्त ना ज़ाया करें, अल्लाह से मोहब्बत करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। जब अल्लाह से आपकी मोहब्बत पक्की सच्ची हो जाएगी तो फिर आप जैसा चाहेंगे अल्लाह तबारक व तआला वैसा मामला आपसे फरमाएगा।